بحال بھی نہیں ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دو وجوہات کی موجودگی میں جمہوریت ملک میں آ سکتی ہے؟ دیکھیں جی، بالکل آپ نے بجا فرمایا. ہم جمہوریت کی طرف گامزن ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیموکریسی ہو، اور اس لیے ہم اقدامات کچھ کرنے جا رہے ہیں. اور اس اقدامات میں سب سے اہم ہے کہ 1973 کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اپنے ہی شکل میں، اپنے فارم میں بحال ہو. اس سلسلے میں 17th امینڈمنٹ کا خاتمہ ضروری ہے، اور اس سلسلے میں 18th امینڈمنٹ لایا جا رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ کچھ ایسے ہمارے ملک کے اندر سیاسی ٹولے ہیں جو جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے. وہ جب بھی جمہوریت آتی ہے پاکستان میں تو وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جمہوریت کی جو یہ ٹرین ہے پٹری سے اتر جائے تاکہ ان کو دوبارہ موقع ملے اور وہ دوبارہ آ کے قابض ہو جائیں. تو ایسے عناصر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان ٹولوں کا راستہ روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 73 کے آئین کو بحال کر دیا جائے، 17ویں ترمیم کو ابالش کر دیا جائے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقہ یہی ہے، اور یہی ہم کرنے جا رہے ہیں. اس لیے پارلیمانی کمیٹی ایک فارم کی گئی تھی، اور ساری جتنے بھی جماعتیں ہیں ان سب کو آن بورڈ لیا گیا ہے، اور ان سب سے جو ہے رائے لی گئی ہیں. ان سب کی تقریباً رائے آ چکی ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ بہت جلد جو ہے یہ ایک تحریک جو ہے 17th امینڈمنٹ کا خاتمہ کر کے 18th امینڈمنٹ لایا جائے گا، اور 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو بحال کی جائے گی. اس سلسلے میں ایون پریزیڈنٹ زرداری صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ 58(2)B کا خاتمہ ان کی خواہش ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے مضبوط ہو. اسی طریقے سے سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں اقدامات ہو رہے ہیں. ہماری صرف اپیل یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون جو سب سے بڑی جماعت ہے، وہ جلد بازی کچھ ایسے اہم فیصلے ہوتے ہیں، اس کے اندر سب جتنی بھی کولیشن پارٹنر ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے بعد، ان کو جو ہے اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے. گبو صاحب، کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے جمہوریت کو آئے ہوئے. مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال بھی یوم آزادی میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہی تھے. ہاں، صدر صاحب مشرف ہی تھے، لیکن اب تو صدر زرداری کو بھی تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے. 1 سال یا اس سے کچھ زیادہ ایک حکومت جب برسر اقتدار رہتی ہے اور ابھی تک 17ویں ترمیم ابالش نہیں ہوئی تو تنقید تو کی جائے گی آپ پہ. دیکھیں، لوگ عوام یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو 62 سال کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں 40 سال سے زیادہ پاکستان میں جو ہے جمہوریت نہیں رہی ہے. ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ رہا ہے. پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے وہ اسی وجہ سے پہنچا ہے کہ جمہوریت کو جو ہے ہمیشہ چلنے نہیں دیا گیا ہے. تو ہم نہیں چاہتے جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ جو ہے ہم کریں جس کی وجہ سے دوبارہ جمہوریت کو نقصان پہنچے. اس سلسلے میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ 18ویں ترمیم کا آپ ذکر فرما رہے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس 18ویں ترمیم کے اندر وہ تمام شقیں جو کہ آمریت کی ترجمانی کرتی تھی 17ویں ترمیم میں، وہ تمام ریورس ہو جائیں گی اور پارلیمان مقتدر ہوگی، وزیر اعظم کے پاس تمام اختیارات ہوں گے جو کہ ایک پارلیمانی جمہوری نظام میں وزیر اعظم بحیثیت چیف ایگزیکٹو کے ہوا کرتے ہیں؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی ہم نے نہیں کیا تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ اس وقت جتنی بھی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ سب جمہوریت چاہتی ہیں سوائے 1-2 جماعتوں کے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں موقع ملا ہے اور ہم اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائیں، اور ہم جو ہے اس طرف ہم جو ہے ہم نے کوششیں اپنی بالکل شروع تو کر دی آلریڈی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ 14 اگست کے بعد یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ پارلیمنٹ کے اندر 17th امینڈمنٹ کا خاتمہ کر کے ایک ایسی 18th امینڈمنٹ لائیں گے جس سے عامر کے جو دروازے ہیں جو وہ بند ہو جائیں گے. میرے ساتھ شریک گفتگو یہاں اسٹوڈیوز میں عرفان صدیقی صاحب بھی ہیں. آپ نے بات سنی وزیر مملکت نبیل گبول کی، بہت واضح انداز میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ 17ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں، ان سے مراد ان کی جماعت ہے. کیا آپ کو ان کی باتوں میں وہ تمام ول نظر آئی جس کے فقدان کا آپ قلع کر رہے تھے؟ دیکھیے، مجھے خوشی ہوئی کہ گبول صاحب نے بڑے کیٹیگریکلی ایک چیز کہی ہے کہ بہت جلد 18ویں ترمیم آئے گی جس سے 17ویں ترمیم کے اثرات کا خاتمہ ہوگا. ہم تو یہی چاہتے ہیں، ہم نے تو اسی کے لیے جدوجہد کی. وہی بات جو آپ کے سوال میں پائی جاتی تھی، ہمارا گلہ یہ ہے کہ تقریباً 1.5 سال ہونے کو آئے ہیں اس حکومت کو اور اس طرف کوئی مثبت پیش رفت ہو نہیں سکی. 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ آپ میثاق جمہوریت کو عملی جامہ پہنائیں اور آئین کے اندر وہ ترامیم کریں، اصلاحات کریں جو آپ چاہتے ہیں. یہ ایک الگ چیپٹر ہے.
ایک چیز وہ ہے کہ جو ایک ڈکٹیٹر چھوڑ گیا ہے اپنے اثرات بد، اس کو کھرچ کے نکالے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک ٹیچر جب کلاس روم میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک شرارتی لڑکے نے بلیک بورڈ پہ بہت کچھ لکھ دیا ہے. اس کا پہلا کام ہوتا ہے ڈسٹر سے صاف کر دیتا ہے، پھر وہ اپنی تحریر لکھتا ہے. یہ دو شعبوں میں اس کو تقسیم کر لیں. 17ویں ترمیم کو نکال باہر پھینکیں اور اس کے بعد 19ویں ترمیم کے ذریعے جو چیزیں لانا چاہتے ہیں وہ کنسنسس سے لے آئیں. 17ویں پہ تو آلریڈی کنسنسس موجود ہے. جی، تو مزید آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم 73 کے آئین کی اکثر بات کیا کرتے ہیں، یقیناً ایک بہت ہی جامع آئین ہے ہمارا. کیا نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں؟ ہم ان کا ویو پوائنٹ بھی لے لیں اس حوالے سے، لیکن غالباً لائن ہماری ڈراپ ہو گئی. میں چاہ رہا تھا کہ نبیل گبول صاحب ہمارے پروگرام میں شامل رہتے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کا موقف بدستور لیتے رہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس پروگرام میں کہ ہر جماعت کو، ہر مکتب فکر کو، ہر نظریے کو جو ہے، ہر ویو پوائنٹ کو شامل کیا جائے تاکہ عوام تمام آراء سے سننے کے بعد اپنے فیصلے تک پہنچ سکیں. 73 کے آئین کی بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب، یقیناً بہت جامع ڈاکیومنٹ ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 73 کے آئین کے اندر وہ تمام شقیں موجود ہیں جو کہ آج سے کچھ سال پہلے ہماری ریکوائرمنٹس کو پورا کرتی تھیں؟ اس میں امینڈمنٹس بھی ہوتی آئی ہیں. 17ویں ترمیم اگر ابالش ہو جاتی ہے تو کیا کافی ہوگا عوام کے بیسک حقوق کو بحال کرنے کے لیے؟ دیکھیے جی، آئین جو ہوتے ہیں وہ ایک معاہدہ ہوتا ہے پوری قوم کا اپنے آپ کے ساتھ کہ اس نے کیا کرنا ہے، ملک کا نظم و نسق کس طرح چلنا ہے، انتظام کار کیا ہونا ہے، حقوق کیا ہونے ہیں. بہت سے ملکوں میں آپ کے سامنے بہت قدیم ترین جمہوریت برطانیہ کی پڑی ہے جہاں کوئی آئین ہے ہی نہیں، سرے سے ریٹن آئین موجود ہی نہیں ہے. ریٹن آئین کے ہوتے ہوئے یا تو ہم یہ کہیں جی کہ یہ ناکافی ہے ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، ایسا معاملہ نہیں ہے. ہمارے اس آئین کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے جس کو ہم عملی جامہ پہنا نہیں سکے ابھی تک. مثال کے طور پر کلاس 6 73 سے چلی آ رہی ہے. 73 سے اب تک کا عرصہ اگر آپ گنے تو 36 سال ہوتے ہیں پورے. جی ہاں. 36 ایئرز. 36 ایئرز میں سے 11 سال ایک نکال دیں، 9 سال 20 سال دو ڈکٹیٹروں کے حصے میں چلے جاتے ہیں. 16 سال ملتے ہیں اور 16 سالوں میں کوئی 16 وزیر اعظم آتے ہیں اور 20 سال جو ہیں وہ دو ڈکٹیٹر گزارتے ہیں. یہ کیا آئین کی اسپرٹ ہے؟ اس لیے کہ کلاس 6 تو آپ نے لکھی ہوئی ہے، ذوالفقار علی بھٹو لکھ کے چلے گئے، لیکن اس کو آپ بروئے کار نہیں. آرٹیکل 6 کا اطلاق یہ ابھی ایک موضوع بحث ہے. مختلف مبصرین کا بھی، ہمارے ٹیلی ویژنز پر بھی، اور جو لکھنے والے ہیں وہ بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد جو چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں ان میں ایک تو وہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو کہ 3 نومبر کے بعد ہوئی ان کو اثر نو دیکھا جائے. پارلیمان جو ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے اوپر نظر ثانی کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ این آر او کی ریلیونس ابھی ہے کچھ؟ دوسری، مشرف صاحب کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور اگر ہونا چاہیے تو کیا ہم محض ونڈکٹیو پالیٹکس کی طرف بڑھ رہے ہیں یا یہ ایک ضرورت ہے اس وقت؟ ونڈکٹیو کہنا تو میرا خیال ہے بڑی زیادتی ہوگی. ایک شخص چوری کرتا ہے یا ڈاکہ ڈالتا ہے یا قتل کرتا ہے، اس کے ورثاء جا کے دہائی دیتے ہیں کہ جی اس کا محاسبہ کریں، تو اس کے پیچھے انتقام بھی چھپا ہوتا ہے اور قانون کا تقاضا بھی چھپا ہوتا ہے. قانون میں آپ نے لکھا ہوا ہے نا، اسلام بھی کہتا ہے کہ قصاص لو، وہ جا کے اس سے بدلہ قصاص بھی لے سکتا ہے. یہ کہنا ہے جی کہ ونڈکٹیو کیا مطلب ہے؟ کون ونڈکٹیو؟ اور نواز شریف نے تو کہہ دیا جی کہ میرے خلاف جو کچھ اس نے کیا میں نے معاف کر دیا. جی بالکل. اب اگر وہ آئین توڑتا ہے، وہ قانون توڑتا ہے، وہ 60 ججوں کو گھر، ذمہ داری ہے، وہ 60 ججوں کو اٹھا کے گھر بھیج دیتا ہے، انہیں قید کر ڈالتا ہے، وہ بھگتی کو قتل کر ڈالتا ہے، وہ جامع افسا کی بچیوں کو بھون ڈالتا ہے، اور کل ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آؤ میاں کٹہرے میں کھڑے ہو کے ان سوالوں کے جواب دو. یہ ونڈکٹیونیس کہاں سے آ گئی؟ جی. ایک سوال یہ بھی ہے کہ دیکھیے کچھ لوگ جو کہ پیچیدگیوں سے واقف نہیں ہیں، میری لوگوں سے بات ہوتی ہے اسٹریٹ پر، عام شہریوں سے، پاکستان میں رہنے والے بھی اور باہر بھی، جو ان آئینی پیچیدگیوں سے اس طرح کی انٹلیکچوئل اویئرنیس ان کے اندر نہیں ہے، ایک عام ایوریج انٹلیکٹ ہے ان کا. وہ یہ کہتے ہیں دیکھیے جی جب مشرف صاحب آئے تھے تو بے نظیر اور نواز شریف صاحب کو وکٹم بنا دیا تھا، انہوں نے ان کو باہر بھیج دیا تھا، وہ ان کے خلاف کیس کر رہے تھے. اب یہ آئے ہیں، یہ ان کے خلاف کیس کر رہے ہیں، یہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں. اب ایک عام آدمی اس طرح دیکھتا ہے. عام آدمی کو دیکھیں، آپ نے سمجھانا ہے اور میں نے سمجھانا ہے. ہم نے سمجھا، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عام آدمی بھی دیکھ رہا ہوگا یہ پروگرام، گھر بیٹھا، اس کو ہم نے بتانا. بے نظیر 88 میں آئی، کیا وہ دیواریں پھلانگ کے آئی تھی؟ بندوق چلا کے آئی تھی؟ کس طرح آئی تھی؟ الیکشن لڑ کے آئی نا. نواز شریف